بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں آپ کا میزبان سجاد میر اور کشمیر ڈیجیٹل میڈیا کے پلیٹ فارم سے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، اس وقت جب ہم یہ بات کر رہے ہیں، پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں، آزاد کشمیر کے اندر کوئی اتنی اچھی صورتحال نہیں ہے۔ جو مذاکرات ہو رہے تھے حکومت پاکستان، وزیر اعظم پاکستان جو ملک سے باہر ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اپنے وزرائے کرام کو بھیجا، اس سے لگتا ہے کہ کشمیر کے معاملے میں حکومت پاکستان کتنی سنجیدہ ہے۔ ان کے وزرائے کرام یہاں پہ آئے، یہاں پہ 17 سے 18 گھنٹے کا مذاکرات کا دور چلا، اور جس میں ڈیڈ لاک ہے، اور کیا بات آگے بڑھے گی، کیا کلیشز تک چیزیں جائیں گی، یا اس سے پہلے کنٹرول ہو جائیں گی، ان سب چیزوں پہ اور مقبوضہ کشمیر کے جو حالات ہیں، لداخ کے جو حالات ہیں، انڈیا کی جو پریشانی ہے، انڈیا کے اندر جو ایک بے چینی ہے، جو اس کی فوجیں اور جو ان کے سابق جو وزراء ہیں اور سیکٹری ہیں اور تھنک ٹینک ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی وقت بھی پاکستان پہ یا کشمیر پہ دوبارہ حملہ آور ہو سکتے ہیں، اس ساری سچویشن کے اوپر آج بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں محترم ابرار حیدر صاحب۔ ابرار حیدر صاحب ان سارے اس خطے کی سیاست پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ ابرار صاحب، آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ یہ جو ابھی سچویشن ہے، ایک جس طریقے سے اس کو خود بھی ایکشن کمیٹی والے بھی جو اس چیز کو جو ریکگنائز کر رہے ہیں کہ حکومت پاکستان یا پرائم منسٹر نے باہر ہوتے ہوئے یہ پین محسوس کیا، اپنے وزراء کو بھیجا، پھر ڈیڈ لاک کیوں آ رہا ہے، چیزیں حل کی طرف کیوں نہیں جا رہی ہیں؟ آپ کے ذہن میں کیا، آپ کیا سمجھتے ہیں اس چیز؟ اصل میں اس وقت جو چیزیں آ رہی ہیں نا سامنے، وہ اس طرح سے ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا اس میں اپنے ماضی کی طرف جانا پڑے گا۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ 5 اگست 2019 کو ہماری لیڈرشپ کہاں تھی۔ ابھی جو ہمارے مذاکرات ہوئے ہیں، مذاکرات میں بالکل سیدھی سی بات کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ جو 12 سیٹوں کا تنازع ہے، یہ تنازع حل ہو سکتا ہے، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے۔ ہم نے جو اس وقت ہمارے بھائی ہیں پاکستان کے مختلف حصوں میں، کراچی سے لے کے پنڈی تک موجود ہیں، ہماری ایک بہت بڑی تعداد آزاد کشمیر کی اس وقت پاکستان کے مختلف شہروں میں موجود ہے۔ جو 47 میں آئے وہ بھی موجود ہیں، لیکن جو اس وقت ہمارے یہاں کے لوگ ہیں وہ بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ ہم نے انہیں ساتھ رکھنا ہے۔ لیکن چلے، رائے شماری سے ہٹ کے میں کہتا ہوں کہ ہمارے جسم کا حصہ ہے جو کشمیری اس وقت انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے، جو امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، جو کراچی میں بیٹھا ہوا ہے، جو اس وقت راولپنڈی میں بیٹھا ہوا ہے، وہ ہمارا اتنا ہی اس ریاست کا مالک ہے جتنا مظفر آباد کا کشمیری ہے۔ وہ سب کا حق ہے اس ریاست پہ، اس میں تو دوسری آراء ہو ہی نہیں سکتی، نہ ہونی چاہیے۔ اور اس سے اگر آپ آگے بڑھیں، ہمیں جموں کو ساتھ رکھنا ہے، چونکہ جموں ہم سے بالکل جدا ہو گیا ہوا ہے۔ بھیم سنگھ نے سپریم کورٹ آف انڈیا میں 5 اگست 2019 سے بہت پہلے ریٹ کی ہوئی تھی کہ جموں کو علیحدہ کیا جائے، جموں کی اپنی جو ریاستی حیثیت ہے اس کو بحال کیا جائے، جو کہ مہاراجہ کا پوتا ہے۔ ابھی ہم نے اس کو ساتھ رکھنا ہے جموں کو۔ ہمارے اس وقت بہت بڑی تعداد میں لوگ جموں کے، پاکستان کے مختلف حصوں میں، خاص طور پہ سیالکوٹ، نارووال، شکرگڑھ، یہاں پہ سب جموں ہی جموں ہیں، ان کو ساتھ رکھنا ہے، ہم انہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ لیکن اگر یہ تصور ہمیں، جو یہاں پہ ایک تصور راسخ ہو چکا ہوا ہے کہ وہ ہمارا حق حکمرانی متاثر کر رہے ہیں، ہم نے اس کا راستہ نکالنا ہے نا۔ ہم نے ایک ایوان بالا بنا دینا چاہیے ہمیں، کہ جہاں پہ بیٹھ کے وہ جموں والے، اگر 6 ممبر آ رہے ہیں اس وقت جموں کے، 6 وادی کے آ رہے ہیں، تو وہ 12 آئیں، یہاں پہ آ کے اپنی ریاست میں بیٹھیں، ریاست کے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ بات کریں۔ ہم ایک جسم کا حصہ ہیں، یہ علیحدہ ہم رہ رہے ضرور ہیں، لیکن ہم ایک جسم، ہماری جڑیں ایک ہیں، ہمیں ان کو کبھی جدا نہیں کرنا۔ لیکن ان کی وجہ سے اگر یہاں پہ بے چینی پیدا ہو تو ہمیں اس کا راستہ تلاش کرنا چاہیے، جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے تھا۔ ان چیزوں پہ ڈیڈ لاک پیدا ہونا ہماری بدنصیبی ہے، ان کا حل تلاش کرنا، اور ہمیں اس ساری صورتحال کو ایک طرف پھر مذاکرات کی طرف لے کے جانا ہے۔ شاہ صاحب، اگر نہیں ہوتے، اگر لوگ ہوش کے ناہن نہیں لیتے جو ذمہ داران ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ انڈیا اس موقع سے فائدہ اٹھائے گا؟ دیکھیں نا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہماری بدنصیبی کا بھی کوئی ایک پہلو ہو تو اس پہ بات کریں۔ اس وقت ہمارا فوکس ہونا چاہیے لداخ، لے پہ ہونا چاہیے، کارگل پہ ہونا چاہیے، کہ جہاں پہ انریسٹ ہے۔ اس وقت ہماری تمام تر توجہ اور توانائیاں جو ہے وہ ہونی چاہیے ان علاقوں کی طرف کہ جہاں پہ بھارت کے خلاف مظاہرہ ہو رہا ہے، جہاں پہ تمام مذاہب، اس میں بدھ جو ہے، بدھ مذہب سب سے زیادہ ہے وہاں پہ، اس وقت سب سے بڑی آبادی وہ ہے، وہ بھی اس پہ، جو کارگل کے مسلمان ہیں وہ بھی اسی پہ، جو وہاں پہ کوئی سکھ رہ رہا ہے وہ بھی اسی پہ ہے۔ ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ بی جے پی کے دفاتر، سرکاری املاک سب کچھ تباہ کر دیا۔ میں کل ایک انٹرنیشنل میڈیا کی رپورٹ دیکھ رہا تھا۔ یہ تو سب سے اچھی اور بہترین ایک موقع تھا کہ اس وقت ہم ان کی مدد کا اعلان کرتے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ ابھی ہمیں جو اقوام متحدہ میں ہم جا رہے تھے،
وہاں پہ ہم ڈوزیئر لے کے جاتے ہیں کہ یہ لداخ میں کیا ہو رہا ہے, یہ لیہ میں کیا ہو رہا ہے, ہمارا حصہ ہے, کشمیر کا حصہ ہے, وہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, کارگل میں ہمارے مسلمان ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ہمیں یہ ڈوزیئر لے کے جانے کی ضرورت تھی, ابھی بھی ہے. ہمیں پوری توجہ اس وقت آزاد کشمیر سے اٹھا کے وہاں پہ لے کے جانے کی ضرورت, تاکہ ہم بھارت کو کسی حد تک نقصان پہنچا سکیں, اس کو کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم روا ہے اس میں کسی حد تک ہم رکاوٹ ڈال سکیں. ہمیں اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. آزاد کشمیر میں انریسٹ ہونا قطعاً ہمارے مفاد میں نہیں ہے. یہ مملکت پاکستان کے جو یہاں پہ مفادات ہیں یا جو مملکت پاکستان کی یہاں پہ موجودگی ہے اس کو پہلے ہی 2 سالوں میں بہت متاثر ہو چکی ہے, وہ بہت متاثر ہو چکی ہے. حقائق پہ آیا کرے. اب ہم کچھ نیا کریں گے تو اور زیادہ حالات خراب ہوں گے. ہمیں یہ اس طرف ہرگز نہیں جانا. تو اس وقت جو صورت حال ہے, راج ناتھ نے بھی کل بڑی ایک شوشہ چھوڑا ہے کہ دوبارہ سے جو ہے نا وہ آپریشن سندور کا دوسرے حصے کا بھی آغاز ہو سکتا ہے, وہ تیاری بھی کر رہے ہیں. اگر اس طرح کی کوئی سچویشن ہوتی ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ قوم کو اور فوج کو ایک پیج کے ہونا چاہیے, جیسے پچھلے عرصے میں جب انڈیا نے کیا وہ, یا اس طرح کی جو حالات ہیں وہ ہمارے لیے اندرونی طور پہ بھی فائدہ مند تو نہیں ہے؟ دیکھیں نا, ایک تو سیدھی سی بات ہے کہ اگر آزاد کشمیر میں چکوٹھی لائن آف کنٹرول سے منگلا تک یا افتخار آباد تک اگر پاکستان فوج نہ ہو تو یہاں پہ انڈیا کو آنے قبضہ کرنے میں 21 منٹ چاہیے. مجھے بالکل اندازہ ہے 20-25 منٹ میں انڈیا پورے آزاد کشمیر میں, چونکہ ان کی پارلیمنٹ نے یہ قرارداد منظور کر کے رکھی ہوئی ہے کہ یہ POK جو ہے پاکستان آکوپائڈ کشمیر ہمارا حصہ ہے اور ہم نے واپس لینا ہے. یہ تو 20 منٹ کی کہانی ہے کہ 21 منٹ میں انڈیا جو ہے وہ آ کے منگلا سے اور یہ ہمارے کوالہ اور برارکوٹ میں وہ پہنچ جائے گا اور لاٹ پل پہ کھڑا ہوگا. 20 منٹ کی کہانی ہے ٹوٹل. پاکستان فوج ہماری ضامن ہے, پاکستان فوج ہماری محافظ ہے, ہمیں اس کی ضرورت ہے. آزاد کشمیر کو فوج کی ضرورت ہے. اور یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمیں جس طرح سے ہم نے پیچھے جو مارکا ہوا اس میں جس طرح سے کشمیری قوم میں ایک جذبہ تھا, ایک محبت تھی, ایک والانہ, اور میں حیران تھا کہ لوگ جو ہے وہ بالکل عجیب و غریب ماحول میں مست تھے, یوں لگ رہا تھا جیسے مست ہوئے ہوئے لوگ, ایسا ماحول تھا. وہ ماحول ابھی بھی ضرورت ہے. اوپر سے انڈیا ہمارا دشمن انڈیا ہے, یہاں کے عوام ہمارے دشمن نہیں ہیں. ان میں کچھ غلط بھی ہو سکتے ہیں, ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں, لیکن یہ کوئی معنی نہیں رکھتے. دشمنی ہماری انڈیا کے ساتھ ہے. ہمیں تیاری انڈیا کے خلاف کرنی چاہیے. اور انڈیا اگر وہ تو دیکھے نا, زخمی شیر ہے, زخمی سانپ ہے انڈیا. زخمی سانپ کسی وقت بھی مڑ کے ڈسے گا, ڈسنے کی کوشش کرے گا. آگے سے وہ بھلے ہی اس کا سر کچل دیا جائے گا لیکن وہ کوشش ضرور کرے گا. اور ہمیں اس کوشش کو اپنے ذہن میں رکھ کے ایک آواز ہونا چاہیے, ایک آواز. بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین, آپ نے ابرار حیدر شاہ صاحب کی باتیں سنی اور اس وقت ضرورت بھی اس عمر کی ہے کہ قوم کو ایک پیج پہ ہونے. جس طریقے سے انڈیا کوشش کر رہا ہے کہ جو اس کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا, کہیں وہ اپنے عوام کے سامنے سر اٹھانے کے قابل ہو سکے, تو ہمیں بھی مل جل کے سوچنا اور ایز اے قوم اس کا رسپانڈ کرنا ہے. اور امید کی جا سکتی ہے کہ جو بھی آزاد کشمیر کے حالات ہیں انشاءاللہ مذاکرات ہی سے اس کا حل نکلے گا. اور جن لوگوں کی ذمہ داری ہے ان کو اس وقت آگے آنا چاہیے اور اس انریسٹ کو ختم کرنا چاہیے. انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں دوبارہ کسی نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک اپنے میزبان سجاد میر کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.